کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا، اپنی نیت کو مالک کے لیے خالص کرنا، اور خلوص نیت کے ساتھ ہر وہ کام کرنا جو قرآن اور سنت کے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ تو حسین نے کربلا میں جو کچھ کیا وہ اسی تصوف کے حوالے سے کیا، یعنی وہی پاکیزگی، وہی تقوی ہے جی۔ اب گوشے میں دیکھیں کہ دشمن سے مہلت مانگنا کہ ہمیں عبادت کے لیے ایک دن دیا جائے، تو تصوف حسین کے ساتھ میدان میں بھی موجود ہے۔ امام زین العابدین کو دیکھ لیں، امام حسن کو دیکھ لیں، تو یہ سب جو ہے سیدہ فاطمہ کو دیکھ لیں تو اسی سیدہ زینب ہوئی، ان سب کے گھر کی چیز ہے تصوف، یہیں سے اسی گھر سے نکلا ہے، صحابہ تک پہنچا ہے، اور یہ حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، یہ سب لوگ اس کے سربراہ ہیں تصوف کے، جو حضور سے مختلف انداز سے آپ کے جو اسلوب حیات ہے، زندگی گزارنے کے مختلف جو ڈھنگ ہیں، طریقے ہیں، ایک ایک صحابی نے، اہل بیت کے ایک ایک فرد نے اس ڈھنگ کو اپنایا، اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، امت تک اس کو بھیجا۔ یہ سارا تصوف وہیں سے، اصل میں تصوف کی جو مرکزی اور پہلی سب سے ابتدا ہے وہ غار حرا ہے۔ غار حرا یعنی آپ وہاں جاتے تھے، کیوں جاتے تھے؟ میڈیٹیشن جو مراحم یعنی شہر چھوڑ کر ستو تھوڑے سے لے کر آپ تشریف لے جاتے تھے، حالانکہ اس وقت نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ نبوت کے جوہر اور اللہ تعالیٰ کی طرف جس نے مالک نے پیدا کیا تھا، آپ کے اندر میں وہ ایک درد و گداز کی وہ جو ایک لگن تھی کہ جس کے میں قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی۔ ارے حضور کس طرح گمراہ ہو سکتے ہیں؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ حضور تو گمراہوں کو سیدھا کرنے والے ہیں، آپ تو ہادی ہیں۔ تو دالن کا یہ معنی نہیں ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ متعین آپ کو کوئی یعنی رسالت کا اعلان نہیں کرایا گیا، آپ کو بتایا نہیں گیا کہ آپ نبی ہیں، یعنی وہ جو 40 سال تھے نا پہلے، تو اس میں آپ ایک اس لگن کے تحت حرا میں جایا کرتے تھے۔ اچھا تو پھر اس میں کیا چیز، یعنی کوئی منزل آپ کی متعین نہیں تھی، فہدا، تو اللہ نے ہدایت دی آپ کو، کیا کہ آپ کو بتایا کہ تم تو نبی ہو۔ اچھا امی ہونے میں کیا حکمت تھی؟ امی ہونے میں اس لیے یہ حکمت ہے جناب کہ وہ ہر دور ہوتا ہے، جس طرح آج کا دور آپ کا سائنس کا دور ہے، تو ترقی، آج کوئی اگر حضور کے بعد یہ دروازہ کھلا ہوتا، کوئی آتا برحق نبی، تو وہ سائنس لے کر آتا، اس کا جواب دیتا، کیونکہ ہر دور کا، عیسیٰ علیہ السلام کے طب کا دور تھا، دوائیوں کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا دور تھا، 70,000 جادوگر تھے وہاں ان کے مقابلے میں۔ تو حضور کا جو دور ہے وہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا، کہ تقریر کرنا، بیان کرنا اپنے مافِ ضمیر کو، کون سا فصیح اور بلیغ انسان ہے جو اپنے مافِ ضمیر کو آسانی کے ساتھ یعنی لوگوں کے ذہنوں میں اتار سکے اور ان کو وجد بھی دلائے، ان کو ورطہ حیرت میں بھی ڈال دے، اور اپنی فصاحت لسان سے، زبان کی فصاحت سے ان کا محبوب بھی بن جائے۔ یہ دور تھا حضور کا۔ عمر القیس بڑا مشہور شاعر تھا، عمر بن قیس، اور اپنا اور بہت سے یہ جو سبا معلقہ ہیں ہمارے ہیں جی، تو یہ سبا معلقہ جب یہ لٹکائے گئے کعبے کے ساتھ، تو الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر لہ الجبابر ساجدین۔ یہ عمر بن کلثوم کا یہ شعر ہے، یہ قصیدہ ہے۔ تو پتہ ہے ان کے جہالت کا کیا انداز تھا کہ اللہ خبردار کوئی شخص ہمیں جاہل کہے۔ جاہل کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ ان پڑھ، یہ بھی میں سامعین کی گوش گزار کروں، جاہل کا معنی ان پڑھ نہیں ہوتا، گمراہ نہیں، جاہل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھا لکھا بے شک ہو لیکن حق کو حق سمجھ کر اس کے خلاف ڈٹ جائے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا اس کو، حالانکہ اس کو پتہ ہے، اس کا ذہن مان چکا ہے اندر سے کہ یہ حق ہے، یہ بات سچی ہے، میں غلطی پر ہوں، لیکن وہ ڈٹ گیا، وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں جانتا۔ تو دوسرا جو معنی ہے جاہل، جو نہیں جانتا، ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے، وہ یعنی ایک آدمی نہیں جانتا، تو مطلب ہے کہ جو علوم ہیں، جو فنون ہیں،
وہ نہیں جانتا، اس معنی میں بڑا کم استعمال، ہمارے عرف میں یہ استعمال ہوتا ہے جی فلاں شخص جاہل ہے جی، بالکل. تو جاہل کا عربی میں یہ نہیں ہوتا. اب جس طرح ابو جہل کو ابو جہل کہتے ہیں، تو ابو جہل کیا تھا؟ وہ کوئی ان پڑھ آدمی تھا، اچھا بھلا لکھ لیتا تھا اور بہت دماغ والا آدمی تھا، اور سارے علاقے کے وہ یہ کیا نام ہے جھگڑے وہ اس کے پاس آتے تھے، وہ ان کا فیصلہ کرتا تھا، بہت بڑا دانا آدمی تھا. جی تو حضور نے کسی نے کہا، اس کا نام تھا، لقب تھا ابو الحکم، جی بالکل. دانائیوں کا باپ. تو جب اس نے انکار کیا نا حضور کا اتنی قرآن آنے اور اتنی وضاحتوں کے بعد، تو پھر حضور نے فرمایا کہ یہ کیسا ابو الحکم ہے، یہ تو ابو جہل ہے، یہ تو جہالت کا باپ ہے. جہالت کا کیا مطلب؟ کہ مجھے سمجھتا بھی حق ہے، اس کا دل بھی مانتا ہے، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے، کہتا ہے نہیں منہ سے نہیں مانتا. یہ دلال المبین کی جو قرآن پاک بات کرتا ہے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یعنی یہ جو حکمت کی بات کرتے ہیں اور قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، مطلب نشانیاں سب کچھ بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں مانتے. تو جاہل کا یہ معنی ہوتا ہے. تو اس طرح پڑھا لکھا تعلیم یافتہ آدمی بھی جاہل قرار پا سکتا ہے، ہو سکتا ہے. اور آج کل تو تعلیم یافتہ جاہل بہت ہیں، جو تعلیم یافتہ ہو کر بھی ایک بار ڈٹ جاتے، کہتے نہیں مانتے، ہم حق کو حق نہیں مانتے. تو یہ معنی ہوتا. اب میں آپ کو ایک حدیث پیش کروں، جی گفتگو کے درمیان آ گئی، بسم اللہ. تو میں اپنے موقف کی تائید میں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا، مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ حدیث پڑھ کر. تو حضور نے فرمایا کہ میری امت کے اکثر پڑھے لکھے لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے، جاہلوں کے متعلق نہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں ان کو نہیں، ان کو تو امی کہا جاتا ہے، ان کے لیے امی ہے، جاہل نہیں.